میں اب عارف صاحب کی طرف آتا ہوں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر کہ آپ یہ بتائیے کہ نیچے سے اوپر کیا تبدیلیاں آئی ہیں پاکستان میں، مثبت بھی اور منفی بھی؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب کا اور آرٹس کونسل کا، جنہوں نے مجھے اس گفتگو میں شامل کیا، اور ساتھ کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی شکریہ ادا کروں یا نہ کروں مجھے پتہ نہیں، انہوں نے مجھے سید بنا دیا ہے 78 سال سے میرے نام کے ساتھ کبھی سید نہیں لکھا گیا، مگر بہرحال یہ مبارکباد ضرور دیجیے۔ اچھا، جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا، اور جو گفتگو ہوئی ہے کہ ثقافت کے لیے بھی ایک ماحول ہوتا ہے، اور اس ماحول میں وہ جڑ پکڑتی ہے، جمتی ہے، پلتی ہے، اور جو خواہشات ہوتی ہیں نا، خواہشات تو بہت ہیں، وہ تو ہم ہر وقت سنتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے رکاوٹیں کیا ہیں؟ ذرا وہ تو سمجھیں کہ کیا رکاوٹیں ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں۔ میرے خیال میں اس کے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ میں جو گفتگو کروں گا، میں اس گفتگو کو جو ابھی تک ہوئی ہے اس کو کچھ اعداد و شمار دے دوں، کیونکہ میرے خیال میں وہ اعداد و شمار اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1941 میں، ساتھ کے ساتھ انگریزی میں بھی ڈیٹ دے دوں گا کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ غلط لکھتے ہیں اخباروں میں، 1941 41 آپ کی آبادی پاکستان کی 28 ملین تھی، 28 ملین، اور اس میں سے 14% جو تھی وہ شہروں میں رہتی تھی۔ 2019 2017 یہ بڑھ کے 209 ہو گئی تھی، اور شہری آبادی آپ کی 36% تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہے سینسس کو سامنے رکھ کے، اور اس میں سے جو حساب کتاب نکالا ہے، آپ کی شہری آبادی 50% سے زیادہ ہے۔ تو ایک تو آپ کا یہ بالکل ماحول بدلا ہے، اور میرے خیال میں اس کے جو اثرات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے کہا گیا یہ صوبے کے حساب سے ایک بہت فرق ہے، بلوچستان میں اور پنجاب میں بہت فرق ہے، پنجاب اور سندھ میں بہت فرق ہے، اور اس فرق کا میں 2 شہروں کا مقابلہ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کراچی اور لاہور کا ہے، تو آپ اسے سمجھیں کہ کراچی کی کیا پوزیشن ہے اور لاہور کی کیا ہے۔ کراچی 62% سندھ کی جو شہری آبادی ہے وہ 62% ہے، کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ سندھ کی 62% شہری آبادی یہاں رہتی ہے، جبکہ لاہور کی صرف 22% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے۔ 33% جو آبادی ہے پورے سندھ کی وہ کراچی میں رہتی ہے، جبکہ صرف 7% آبادی پنجاب کی لاہور میں رہتی ہے۔ اب آپ یہ فرق دیکھیے، یہ بالکل 2 مختلف صورتحال ہے، سیاسی بھی، سماجی بھی، اور یہ جو اعداد و شمار ہیں ان کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو سندھ کی 23% آبادی اردو بولتی ہے، کراچی کی سندھ کی 23% آبادی اردو بولتی ہے، جبکہ پنجاب کی صرف 4% آبادی اردو بولتی ہے، یعنی مادری زبان اردو ہے۔ بلوچوں کی صرف 1.3% اردو بولنے والی ہے، اور کے پی میں صرف 1% اردو بولنے والی ہے۔ تو آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، یہ آپ کے جو اعداد و شمار ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس ملک میں نے 50 سال خاک چھانی ہے، میرے خیال میں بہت کم ایسے علاقے ہوں گے جہاں کام نہیں کیا، رشتے نہیں پیدا ہوئے۔ اس کی بیسس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے ایک بارٹر نظام کو، سبسسٹنس اکانومی کے نظام کو دیہاتوں میں کیش میں تبدیل ہوتا دیکھا ہے۔
جس سے جو رشتہ تھا ذات کا اور جو رشتہ تھا پیشے کا وہ الگ الگ ہوا ہے. اور یہ جو مائیگریشن ہوئی ہے اس کا بھی اس میں رول ہے، مگر سب سے زیادہ رول جو ہے یہ کیش اکانومی کی ایمرجنس کا ہے. تو اس کو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ کی پنچایت گئی، آپ کا مکھی گیا، آپ کا پٹیل گیا، آپ کا نمبردار گیا، آپ کی جو جرگہ تھی اس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہی، وہ روز چیلنج ہوتا ہے. تو یہ جو نظام تھا کلیکٹیو ایکشن کا اور گورننس کا، یہ اب آپ کے پاس نہیں رہا. اب لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شہروں میں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے حال جو بہتر بنائیں اجتماعی طور پہ. اور یہ آپ کا سیاسی نظام اس کا موقع نہیں دیتا. یہ بہت اہم بات ہے اور اسے سمجھنے کی بات ہے، اور یہ آسانی سے نہیں جائے گا. اس کے لیے جو اگلا جنریشن ہے آپ کا اور اس کے اگلا جنریشن، شاید وہ اس میں کامیاب ہو. فی الحال اس کی امید نہیں ہے. اگر میں کراچی کا ذکر کرتا ہوں تو اس میں جو طبقاتی فرق ہیں مختلف طبقوں میں، اس کو میں آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ 72% کراچی کے جو مکان ہیں وہ 120 گز اور اس سے چھوٹے ہیں، اور صرف 1.5% ایسے ہیں جو 240 گز یا اس سے زیادہ ہیں. اور ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے. جو جھگیوں میں رہتے ہیں وہ الگ ہیں، جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں وہ الگ ہیں، جو پلوں کے نیچے سوتے ہیں وہ الگ ہے. اور یہ جو فرق ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے اگر آپ پچھلے سینسس کو لیں اور اس سینسس کو لیں تو یہ فرق بہت بڑا ہے. اور یہ کہاں جائے گا اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے اگر اس کو روکا نہ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آبادی بڑھی ہے اس واسطے ڈینسٹی بڑھی ہے. جب میں نے کام شروع کیا تھا 1972 میں تو ایسے علاقوں میں کام کیا تھا جن کی ڈینسٹی کوئی 400-450 افراد ہیکٹر تھی. وہی علاقے آج ان کی ڈینسٹی 3,000 سے 3,500 کی ڈینسٹی ہے. جب 5 لوگ ایک کمرے میں سوتے تھے اب 12 لوگ ایک کمرے میں سوتے ہیں. جب ایک غسل خانہ ٹوائلٹ 5 سے 6 لوگ استعمال کرتے تھے اب 20 لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کی ڈینسٹی بڑھنے کے حقائق ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو گھر نہیں دیے رہنے کے لیے، اور اب بھی نہیں دے رہے، اور نہ کوئی اسکیم ہے ایسی گھر دینے کی یا زمین دینے کی، بلکہ اجاڑنے کی. تو یہ اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر ساتھ کے ساتھ اور تبدیلیاں بھی آئی ہیں. وقت ہے پاپا 2-3 منٹ؟ اور تبدیلیاں بھی آئی ہیں اور ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جب میں نے اورنگی میں کام کیا تھا کوئی عورت کام نہیں کرتی تھی گھر سے باہر. آج سزوکیاں بھر کے خواتین کام پہ جاتی ہیں، اور اس کے باوجود جاتی ہیں کہ ہر کوشش کی گئی مساجد سے، جمعے کے خطبے کے ذریعے سے کہ ان کو روکا جائے، مگر مجبوری تھی وہ جاتی ہیں. دوسری بات جو تبدیلی آئی ہے، جب ہم وہاں جاتے تھے پہلے تو زیادہ عمر کے آدمی آتے تھے ملنے کے لیے کمیونٹی میں، اور ان کی گفتگو کچھ ایسی ہوتی تھی، شرف حاصل ہوا، آپ تشریف لائے، آپ کے نیاز مند وغیرہ وغیرہ، سائیں جناب حضور. آج چلے جائیں تو نوجوان آتے اور وہ اس ویکیبلری کو بھول گئے. وہ آپ کہتے ہیں انکل، وہ بھی انگریزی میں. تو یہ جو تبدیلی ہے اس کو بھی سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو جاوید جبار صاحب باتیں کر رہے تھے اس کے لیے. پھر بیوٹی پارلرز کھل گئے کیونکہ خواتین نے کھول دیے، ضرورت تھی آمدنی کی، کیش کی.
कम्युनिटी सेंटर्स खुल गए, ट्रेनिंग सेंटर्स खुल गए इसके कंप्यूटर के, ये सारी तब्दीलियां आई हैं। मगर जो मैंने आपको पहले बताया वो भी आया है, और ये दोनों जो है ये बहुत बड़ा मिसमैच है। और क्योंकि ये मिसमैच है, ये मेरा अपना ख्याल ये है और काफ़ी अर्से तक रहा है कि ये वायलेंस की तरफ जाएगा। ये मिसमैच रह नहीं सकता, क्योंकि ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, मिसमैच घट नहीं जा रहा। और मैं फिर एक दो बातें और कर लूँ कि मेरे नज़दीक जो ख़वातीन की में तब्दीली आई है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है आपके माशरे में। कराची को अगर मैं लेता हूँ तो सबसे अहम जो एज ग्रुप होता है किसी भी सेंसस में, वो 15 और 24 साल के दरमियान का एज ग्रुप होता है, क्योंकि ये आपका हाल भी है और ये आपका मुस्तकबिल भी है, दोनों चीज़ें हैं। इस एज ग्रुप में 1961 में 63% ख़वातीन जो थीं वो शादीशुदा थी। 1998 के सेंसस में ये कराची का जिक्र कर रहा हूँ, ये घट के 26% हो गई थी। और अगर आप अब देखें 2017 में तो ये घट के 17% हो गई है। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली आई है। इसका मतलब ये है, अच्छा मर्दों में भी इसी किस्म की तब्दीली आई है, और इसका मतलब ये है कि पहली दफ़े इस शहर की आबादी में अक्सरियत जो है वो अनमैरिड एडोलेसेंट्स की है। और कोई भी आपको बता देगा कि इसके नतीजे में, आपको नुमान साहब भी बता देंगे, जेंडर रिलेशंस तब्दील होते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स तब्दील होते हैं। और फैमिली स्ट्रक्चर और जेंडर रिलेशंस तब्दील हुए हैं। इसकी दो मैं आपको फिगर्स देता हूँ। न्यूक्लियर फैमिलीज़ कराची डेवलपमेंट प्लान 2000 के हिसाब से इस शहर में, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है बावर्ची खाना अपना हो। 19 डेवलपमेंट प्लान 2000 के हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली जो थी वो 48% थी। 2006 के स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ के 82% हो गई थी, 82% किचन वाइज। अब वो जो नहीं रहते, जिनके मकान नहीं है, उनका अलग किस्सा है। तो ये जो तब्दीली है ये बहुत बड़ी है। इसके जो असरात हैं वो मैंने अपनी किताबों में बयान किए हैं, ये कैसे आई, क्यों हुई, ये भी बयान किया। अक्सरियत स्कूल टीचर्स आपके ख़वातीन हैं। अगर मैं 2019 की फिगर्स लूँ कराची की, तो 71% कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स जो थी वो ख़वातीन थी। 87% मेडिकल स्टूडेंट्स ख़वातीन थी। 42% 42% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट ख़वातीन की थी। 92% 92% जो आर्किटेक्चर और प्लानिंग स्टूडेंट थी वो ख़वातीन थी। मैंने जो आपको आदाद व शुमार बताए हैं, इनको आप ज़रा 10 साल आगे सोचिए कि ये माशरा किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। एक तो ये है। दूसरी फिगर जो है वो है आपके कोर्ट मैरिजेस की। मैं सही फिगर्स इसकी ला नहीं सका, क्योंकि वकील जो हैं जिनसे बातचीत हुई इतने फ़र्क आदाद शुमार बताते हैं कि उसका फ़ैसला नहीं किया जा सकता। मगर मैं अगर उनकी औसतन लूँ जो मुझे बताया गया है, तो आज आपकी जो कोर्ट मैरिजेस की एप्लीकेशंस हैं सिंध की, वो 200 से 250 रोज़ाना की हैं, और आपकी कोर्ट जो हैं उनको डील नहीं कर सकते। आरिफ साहब ठीक जी, नहीं मैं आपसे, क्योंकि मुझे वो बार बार कह रहे हैं, हालांकि भाई 15 मिनट लेट हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो एक मैं आपसे सब दूसरे राउंड की इब्तिदा इसी सवाल से जोड़ के, देखिए ये जो मिसमैच आपने बताया, एक सेंटेंस कह दूं। जी जी प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको कुछ किसी चीज़ पे काम करना है तो ये जो सोसाइटी वैल्यूज़ हैं जो इस तब्दीली को रोक रहे हैं, जी
ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے یہ، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا سوال اور مختصر میں آپ سے جواب کی درخواست کروں گا کہ آپ نے جو مس میچ بتایا، جو ایک طرف اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں خاموشی سے، ایک بالکل ایک خاموش انقلاب ہے کہ 92% آرکیٹیکٹس اور پلانرز جو ہیں وہ خواتین ہیں آج ایز وی اسپیک، اور اسی طرح ہر شعبے میں، اور ایک انتہائی مس میچ، اور آپ نے کہا کہ وہ تشدد کی طرف جائے گا، تو یہ نیگوشیٹ کیسے ہوگا، یہ معاملہ آپس میں طے کیسے ہوگا؟ جو آپ نے کہا کہ اگلی نسل شاید طے کر لے، لیکن وہ کیسے ہوگا اگر پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے ملک میں، یا ایک آزاد سیاسی پروسیس نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو دے نہیں سکتا، میں نجومی نہیں ہوں، مگر میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ ان ساری آبادیوں کو دیکھ لیں جو میں نے دیکھا ہے، ان میں گانے والے ہیں، ان میں ساز بجانے والے ہیں، ان میں شاعر ہیں، ان کا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے۔ ٹھیک، ماں بابا سے چھپ کے کرتے ہیں بہت سارے چیز یہ، کیونکہ یہ غیر اسلامی حرکت ہے۔ جب یہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور ان کا آپس میں رشتہ پیدا ہوگا تو میرے خیال میں آپ کی سیاست میں تبدیلی آئے گی۔